بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر من يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله العظيم. ناظرین گرامی، یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ آج کل ایک نوجوان لڑکا اپنے آپ کو ولی اللہ کہتا ہے اور اپنی کرامتیں اپنی زبان سے خود بیان کرتا ہے کہ میرے پاس آتا ہے تو لنگڑا سیدھا ہو جاتا ہے، وہ پھونکے مارتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی کے پاس تم آئے ہو تو تم یہاں سے ٹھیک ہو جاؤ گے. اس طرح کے وہ دعوے کرتا ہے. تو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کیا کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب کس بندے کو حاصل ہوتا ہے. تو میں نے قرآن پاک کی دو پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ اے مسلمانوں، اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو، یعنی اللہ کا قرب چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالی کے قریب ہو جاؤ. اور ولی کون ہوتا ہے؟ ولی اللہ، یعنی ولی کا معنی ہی قریب. ولی اللہ مطلب اللہ کے قریب. تو اللہ کے قریب کون ہے؟ رب فرماتا ہے اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، قرب الہی پانا چاہتے ہو، یحببکم اللہ، تو فرمایا فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرو، ان کی سنت کو اپناؤ، ان کی شریعت کو اپناؤ. ان کے کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آگے یحببکم اللہ، تو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ کب محبت کرے گا؟ اللہ تب محبت کرے گا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل پیروی اختیار کرو گے، سرکار کی سنتوں کو اپنا لو گے. تو یہ قرآن کی نص ہے. معلوم ہوا کہ ولایت ملتی اس کو ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، آپ کی سنتوں کو اپناتا ہے. جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دے اور کہے کہ میں ولی ہوں، میں اللہ کا قریب ہوں، میرے دم میں تاثیر ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ وہ کر سکتا ہوں، تو وہ شعبدہ باز ہے. وہ لوگوں کو فریب دے رہا ہے، کیونکہ نص قرآن ہمارے سامنے موجود ہے اور خلاف پیمبر کسیرا گزید کے ہرگز ومنزل نخواہد رسید. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں. اور پھر دوسری آیت جو میں نے پڑھی ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہی اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے. تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے ہٹ کر چلتا ہے، وہ اگر کہے کہ میں ولی ہوں تو وہ جھوٹا ہے، اور جو اس کو ولی سمجھتا ہے وہ بھی بھٹکا ہوا ہے. یہ قرآن کی نصوص ہیں. اور پھر ہم جس آدمی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، حق خطیب کے نام سے آج کل وہ متعارف ہے کہ حق خطیب، اور اس کی ویڈیوز آئے روز آئی رہتی ہیں، نیٹ کے اوپر لوگ دیکھتے رہتے ہیں. مگر تین چیزیں آپ غور سے دیکھیں. سب سے پہلے کہ اس کا چہرہ کیسا ہے. اس نے ایک لائن ادھر سے بنائی ہوئی ہے، ایک لائن ادھر سے بنائی ہوئی ہے، ایک لائن چھوٹی سی یہاں اس نے رکھی ہوئی ہے. اور اس کی داڑھی صرف اتنی ہے کہ جیسے کوئی آدمی ہفتہ دو ہفتے اگر شیو نہ کرائے، جو شیو کرنے والا ہے، تو اتنا سا بھول آ جاتا ہے. وہ اس نے ایک نقشہ سا بنایا ہوا ہے، اور کبھی سٹائل بناتا ہے، کبھی کوئی کبھی کوئی. تو میں پوچھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کتنی تھی ریش مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ہر کوئی جانتا ہے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک قبضہ برابر تھی، اور
شمائل ترمذی میں ہے کہ یملا صدرہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو بھرتی تھی، یعنی اوپر والا حصہ جو ہے سینے کا وہ داڑھی شریف سے بھرا ہوا تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین مشت برابر داڑھی رکھتے تھے، مشت پکڑ کے آگے کاٹ دیتے تھے۔ اس پر کتنی ہی حدیثیں ہیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پکڑ کر آگے کاٹ دیتے تھے، یعنی مشت سے کم نہیں کرتے تھے۔ بخاری میں حدیث ہے کتاب الحج کے اندر کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا، اور جب آپ نے احرام کھولا تو آپ نے اپنی داڑھی شریف کو پکڑا اور فَقَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ وَقَصَّ مَا زَادَ، اور جو قبضے سے زائد تھی وہ انہوں نے کاٹ دی۔ اس طرح امام عینی نے اپنی شرح بخاری کے اندر، عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر اسی حدیث کے تحت ایک اور حوالہ پیش کیا ہے، ایک حدیث پیش کی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا جس نے بے تحاشا داڑھی رکھی ہوئی تھی، تو آپ نے اس کی داڑھی کو اس طرح مٹھی میں پکڑا اور جو زائد تھی اس سے کاٹ دیا۔ تو صحابہ کرام نے بتایا ہے کہ یہ ہے سنت۔ تو جو آدمی اپنے چہرے پر سنت نہیں سجا سکتا، داڑھی شریف کا کتنا بوجھ ہوتا ہے جو اس سے اٹھایا نہیں جا رہا۔ ایک تولہ جو داڑھی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، وہ اور کسی کا بوجھ کیا اٹھا سکتا ہے، کسی کا کیا فائدہ کر سکتا ہے؟ اور دعویٰ کرے ولایت کا اور داڑھی کے وہ سٹائل بنائے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، اور پھر کہے کہ میں ولی اللہ ہوں، اپنی زبان سے اپنی کرامتیں خود بیان کرے۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامات کو دیکھ کر زمانے نے بیان کی، اور یہ شخص اپنی کرامتیں خود اپنی زبان سے بیان کر کے لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس نے 2 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، دائیں ہاتھ میں بھی بائیں ہاتھ میں بھی، آپ کو اس کی تصویر برابر صاف نظر آتی ہے کہ اس نے 2 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں۔ اب 2 انگوٹھی پہننا کیا جائز ہے؟ تو لیجئے، میرے پاس یہ بہار شریعت ہے۔ بہار شریعت یہ ہمارے ہاں کتب اہل سنت کی معتبر کتابوں میں سے فقہ کی کتاب ہے، اور تقریباً ہر سنی عالم دین کی لائبریری میں موجود ہوتی ہے، اور اسی کو دیکھ کر فتوے دیے جاتے ہیں۔ لوگ اپنی نمازیں، اپنے روزے، اپنی زکاتیں، اپنے صدقات و خیرات اور دیگر جتنے بھی اپنے شادی بیاہ کے معاملات ہیں، علماء کرام اس کتاب میں سے دیکھ کر لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو اس کا حصہ نمبر جو 16 ہے، حصہ نمبر یہ جلد نمبر 100 ہے، اور اسی کے اندر حصہ نمبر 16 آتا ہے، یعنی 16 حصے ہیں، اور پہلے حصے میں پہلی جلد میں 6 حصے ہیں، پھر کچھ آگے ہیں، اور یہ آخری ہے، اس میں 16واں حصہ آ رہا ہے۔ تو میرے پاس اس کا 16واں حصہ میرے سامنے موجود ہے۔ اس کی عبارت دیکھ لیں کہ مسئلہ کیا شرعی ہے۔ تو بہار شریعت حصہ شازدم، یعنی 16واں حصہ، صفحہ نمبر 426، حصہ شازدم یعنی 16، صفحہ نمبر 426، 426۔ مسئلہ نمبر 1، مرد کو زیور پہننا مطلقاً حرام ہے، صرف چاندی کی 1 انگوٹھی جائز ہے۔ صرف چاندی کی 1 انگوٹھی جائز ہے، جو وزن میں 1 مسکال یعنی 4.5 ماسہ سے کم، اور سونے کی انگوٹھی بھی حرام ہے۔ آگے مسئلہ آگے جا رہا ہے کہ تلوار کا ہلیا چاندی کا جائز ہے وغیرہ، وہ اور آگے انہوں نے حوالہ کس کتاب میں سے لیا ہے؟ در مختار رد المختار، در مختار رد المختار۔ اور یہ میں نے بتا دیا کہ اس کتاب کا نام کیا ہے، بہار شریعت، صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو شریعت کا فتویٰ آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ مرد کو زیور پہننا مطلقاً حرام ہے، اور چاندی کی صرف 1 انگوٹھی جائز ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو جو آدمی 2 انگوٹھیاں پہن کے
انہی ہاتھوں سے وہ تسبیح پھیر رہا ہے اور وہ شو شو کر رہا ہے. تو میں پوچھتا ہوں کہ حرام اٹھائے ہوئے ہاتھوں سے جو شخص دعا کرتا ہے کیا اس کی دعا قابل قبول ہے؟ کیا وہ حدیث نہیں سنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب اشعث اغبرا، کئی بال غبار آلود رکھتے ہوئے اور کپڑوں کے اوپر کپڑے پھٹے پرانے، اور کہا کہ وَمَطْعَمُهُ حرام، کھانا حرام، وَمَلْبَسُهُ حرام، لباس حرام، وَمَشْرَبُهُ حرام، پینا حرام، وَمَسْجَعُهُ حرام، بستر حرام، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ، تو دعا کیسے قبول ہو؟ یعنی سرکار فرماتے ہیں جس کا لباس حرام ہو، جس کا کھانا پینا حرام ہو، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو یعنی لباس حرام پہنا ہوا ہو تو سرکار فرما رہے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی. تو جس نے ہاتھوں میں حرام پہنا ہوا ہے وہ لوگوں کو اپنی ولایت کے دعوے کر رہے ہیں. اندازہ کرو کہ چہ دلاورست دزد بکف کے بکف چراغ دارت، یعنی فارسی کا محاورہ ہے کہ کتنا یہ جری ہے چور کہ ہاتھ میں چراغ لے کر پھر رہا ہے چور لیکن ہاتھ میں چراغ ہے. تو یہ مثال اس کے اوپر صادق آتی ہے. اور تیسری بات سب سے اہم وہ یہ ہے کہ حق خطیب نے لمبی لٹیں رکھی ہوئی ہیں جو اس کے کندھوں سے بھی نیچے جا رہی ہے، یعنی اس کی پشت کے اوپر ڈھلکی ہوئی ہے. کیا مرد کو اتنے لمبے بال رکھنے جائز ہے؟ تو اس کا فتویٰ ہم اپنی طرف سے نہیں پیش کرتے. یہ ہمارے سامنے کتاب ہے الفتاوی الرضویہ، یعنی اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا فتاوی رضویہ جلد نمبر 10 میرے ہاتھ میں ہے، ذرا اس کو پڑھ لو. العطائیہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ جلد 10، لکھنے والے امام اہل سنت قاطع بدعت مجدد ملت حاضرہ مؤید ملت طاہرہ اعلی حضرت مولانا مولوی شاہ احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جی، ادارہ تصنیفات امام محمد رضا کراچی کی یہ چھپی ہوئی کتاب ہے اور اس کی عبارت دیکھو، صفحہ نمبر 478 478. مسئلہ، سوال یہ ہے مردوں کو مثل عورتوں کے لمبے بال کندھے سے نیچے رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ پھر پڑھ لو، مردوں کو مثل عورتوں کے لمبے بال کندھوں سے نیچے رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ الجواب، حرام ہے. اعلیٰ فرما رہے ہیں حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال. یعنی معنی کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ان مردوں پہ کہ کسی بات میں عورتوں سے مشابہت پیدا کریں اور ان عورتوں پہ کہ مردوں سے مشابہت کریں. رواہ الائمۃ احمد والبخاری وابو داؤد والترمذی، ان تمام محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. احمد نے، بخاری نے، ابو داؤد نے، ترمذی نے، وابن ماجہ اور ابن ماجہ نے. آگے فرماتے ہیں کہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث ہے کہ ایک مرد عورتوں کی طرح کمان کندھے پر لٹکائے جا رہی تھی. اسے دیکھ کر یہی فرمایا، یعنی یہی فرمایا، یہ حدیث پڑھی. اس کو طبرانی نے، رواہ طبرانی فی المعجم الکبیر، معجم کبیر میں طبرانی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. اور پھر آگے ایک اور حدیث لاتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی گئی، سے عرض کی گئی کہ ایک عورت مردانہ خود پہنتی ہے، مردوں جیسا سر کے اوپر خود پہنتی ہے. فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الرجلۃ من النساء، کہ وہ عورتیں جو مردوں کی سی صورت اختیار کرتی ہیں، یعنی ترجمہ خود ہی کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لعنت فرمائی ہے اس عورت پر
کہ کوئی وضع مردانی اختیار کرے. رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، امام ابو داؤد نے عن ابن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ، ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آگے اللہ فرماتے ہیں کمان یا جوتا اجزائے بدن سے نہیں. جب اس میں مشابہت پر لعنت فرمائی کہ مردوں جیسی کمان رکھ لی تو لعنت آ گئی، مردوں جیسا جوتا پہن لیا تو لعنت آ گئی، تو بال کے اجزائے بدن ہیں، بال تو جسم کے اجزاء ہیں، ان میں مشابہت اور کس درجہ سخت تر ہوگی، بالوں میں تو زیادہ لعنت آئے گی. ولہذا عورت کو حرام ہے کہ اپنے بال تراشے. عورت مردوں جیسے بال نہیں رکھ سکتی کہ اس میں مردوں سے مشابہت ہے. یوں ہی مردوں کو حرام ہے کہ اپنے بال عورتوں کی طرح بڑھائیں. اور یہ دونوں جگہ وہی مشابہت ہے کہ حرام اور موجب لعنت ہے. آگے اللہ حضرت نے 2 کتابوں کا حوالہ دیا. در مختار میں ہے قاطعت شعر رأسها، ایک عورت اپنے سر کے بال کاٹتی ہے، آثمت، وہ گناہگار ہے، ولعنت، اور اس پر لعنت کی گئی ہے. والمعنى المؤثر، اور اس میں جو وجہ لعنت ہے، تاثیر کس جگہ سے آئی ہے؟ التشبہ، کہ اس نے مردوں سے مشابہت کی ہے. اور رد المختار میں ہے العلت المؤثرۃ فی اسمہا، کہ اس کے گناہگار ہونے کی علت مؤثرہ کیا ہے؟ التشبہ بالرجال، کہ اس نے مردوں سے مشابہت کی ہے. فإنہ لا یجوز، کہ یہ جائز نہیں ہے. کالتشبہ بالنساء، جیسے مرد کے لیے عورتوں سے مشابہت حرام ہے. حتیٰ قال فی المجتبی، کہ کتاب مجتبی میں فرمایا گیا ہے یکرہ غزل الرجل، مرد کا میڑیاں رکھنا مکروہ ہے، یعنی مکروہ تحریمی، علی حیۃ غزل النساء، جیسے کہ عورتوں جیسی میڑیاں ہوتی ہیں. حوالہ میں نے پوری عبارت، پورا فتویٰ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ کو سارا سنایا ہے، ایک ایک لفظ دکھایا ہے. اس میں آپ نے پہلے وہ حدیث پڑھی ہے کہ لکھی ہے کہ ان مردوں لعن اللہ المتشبہین بالنساء والمتشبہات، لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، کہ جو عورتیں مردوں کسی شکل اپنائیں ان پر بھی لعنت ہے، اور جو مرد عورتوں کسی شکل اپنائیں ان پر بھی لعنت ہے. پھر بتایا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو دیکھا کہ مردوں کی طرح کمان اپنے کندھوں کے اوپر رکھ کر جا رہی ہے، یعنی اس کی حیت مردوں جیسی نظر آ رہی تھی. فرمایا لعنت ہے کہ اس نے مردوں جیسی شباہت اختیار کر لی ہے. اور ایک عورت نے خود پہن لیا تو حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا اس پر لعنت ہے کہ اس نے مردوں جیسی حیت اپنائی ہے. تو پھر اعلیٰ حضرت نے کنکلوژن یہ نکالی ہے کہ جب کمان رکھنے میں مردوں کی طرح مشابہت کرنے سے لعنت آ گئی، حالانکہ وہ جزء بدن نہیں ہے، تو بال تو جزء بدن ہے، ان کو اگر مشابہت کی جائے، مرد عورتوں کی طرح کریں یا عورتیں مردوں کی طرح کریں، دونوں طرف لعنت ہے. تو جو شخص ملعون ہے، حدیث کی روشنی میں ملعون ہے، عبداللہ ابن عباس کے فتوے کے مطابق ملعون ہے، حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتویٰ کے مطابق ملعون ہے، اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتویٰ کے مطابق ملعون ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ ملعونوں کو ولایت دیتا ہے؟ ملعون جو لوگ ہوتے ہیں وہ ولایت کا درجہ پا لیتے ہیں؟ ارے کچھ خدا کا خوف کرو، کم از کم اپنی ظاہری حالت تو شریعت کے مطابق بنا لو، اس کے بعد تم ولایت کے دعوے کرو تو کچھ تو اس کو جسٹیفائی کیا جائے، اس کی کچھ نہ کچھ تو جسٹیفیکیشن ہو کہ کم از کم ظاہر تو شریعت کے مطابق ہے ہی، آگے باطن تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ تو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان میں ہوتا ہے. تو جس کا ظاہری سراسر شریعت کے خلاف ہے، وہ اگر دعوے کرے کہ میں اللہ کا ولی ہوں اور میرے پاس یہ کرشمہ ہے اور اپنی زبان سے اپنی ولایت کے دعوے کرے، تو پھر لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے. اور میں افسوس سے کہتا ہوں کہ چند علماء کرام بھی غالباً ناسمجھی میں اور مطالعہ میں کچھ کمی رہ جانے کی وجہ سے
یا ان چیزوں کی طرف ان کا دھیان نہیں گیا ہے اور وہ اس آدمی کو اٹھا رہے ہیں، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ علماء کا کام تو شریعت کی حفاظت ہے، شریعت کی پہرہ داری ہے۔ علماء پہرہ داران شریعت ہیں، وہ تو وارثان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو ایک آدمی جو شریعت کے سراسر خلاف چل رہا ہے، اگر علماء ہی اٹھا کر اس کو مسند ولایت کے اوپر بٹھائیں تو پھر چکف رز کا ببر خیزت چنا چک کجا ماند مسلمانی والی بات آ گئی۔ تو میں نے درد دل کے ساتھ اور امت کی اصلاح کی نیت کے ساتھ یہ چند معروضات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ میں عوام سے بھی کہتا ہوں کہ اس آدمی کی پھونکوں پہ مت جائیں، اور اس طرح کی پھونکیں تو عیسائی مارتے پھرتے ہیں۔ آپ نے کلپیں دیکھی ہوگی کہ عیسائی ہزاروں کے ساتھ حساب سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پھونک مارے گا اور ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی طرح آپ یہاں برطانیہ کے اندر یہ اپنا ٹی وی کھولیں اور 818 آپ چینل کھولیں تو وہاں ایک ہندو بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے بھی اسی طرح ہزاروں کا مجمع لگا ہوا ہے اور وہ بھی پھونکے مارتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی پھونک سے ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو دڑا دڑ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو یہ کوئی معیار ہے؟ اس طرح سے پھر ہندو بھی ٹھیک ہیں، وہ بھی اولیاء اللہ ہیں، عیسائی بھی اولیاء اللہ ہیں۔ اگر اسی طرح ہی آپ نے ولایت کا معیار یہ بنایا ہوا ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ تو اللہ احکم الحاکمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر ہمیشہ استقامت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔